شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آغاز ہوا اقرا سے کہ اقرا کا مطلب ہے کہ پڑھیے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ تو خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اس کے جو سورہ مبارکہ ہے، اس کے نزول کا معاملہ یہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس وقت ایک دن یہ ہے کہ ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا کہ جی آپ پڑھیے۔ تو روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یا یہ میں پڑھتا نہیں ہوں۔ تو قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں، بعض لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاید کوئی گستاخی ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی ہونے اور سچا ہونے کی دلیل ہے یہ کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ادارے سے، کسی یونیورسٹی سے، کالج سے، یا وہاں کے جو بھی سسٹم تھا اس سے پڑھے ہوتے تو پھر آپ کا کوئی استاد ہوتا۔ تو وہ جو فرشتہ ہے، جب اس نے آپ کو یہ کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، تو اس فرشتے نے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کے بھینچا، دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اتنے زور سے دبایا کہ بالکل میرا سانس جو ہے وہ جیسے بند ہو جائے گا۔ تو تیسری دفعہ پھر انہوں نے جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ روایات ہیں کہ جن میں یہ بات اس طرح سے آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان آیات، پھر یہ آیات اس فرشتے نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی رکھی۔ ایک ریشمی کپڑا تھا، اس میں لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو دیکھ کے آپ پڑھیے، تو آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ 5 آیات دے کے چلے گئے، تو 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگائے رکھا، اور وہ آپ کی معیت میں رہتے تھے، اور کوئی علم لدنی میں سے کوئی چیز پڑھاتے تھے یا کچھ اور معاملہ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جبرائیل کی یہ آیات دینے کے بعد حضرت اسرافیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے، اور 3 سال تک یہ معاملہ اس طرح سے رہا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا سے اتر رہے تھے، تو آپ کو آواز آئی، کسی نے آپ کا نام نامی پکارا، یا محمد۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر دوبارہ آواز آئی تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو پھر نظر نہیں آیا۔ پھر تیسری دفعہ جب آواز آئی تو آپ نے افق کی طرف رخ کر کے دیکھا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنی اصلی ملکوتی شکل میں نظر آئے، اور وہ اتنے بڑے تھے کہ اس سے پورا افق بھر گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس بات پہ گھبراہٹ طاری ہوئی۔ آپ تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ زمبلونی زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ پہ جس طرح سے ایک بخار کی کیفیت تھی، وہ کیفیت ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے شعر کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، تو انہوں نے آپ کو بڑی تسلی دی کہ آپ کی صفات بیان کی، آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے جو خواص بیان کیے، اور کہا کہ آپ اس طرح سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئی. تو حضرت ورقہ جو تھے وہ خاصے پڑھے لکھے آدمی تھے. جاہلیت کے اس دور میں انہوں نے وہ جو اسلام سے پہلے کا دین تھا عیسائیت، وہ قبول کر لی تھی، اور عربی بھی جانتے تھے اور عبرانی بھی جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں توریت کو لکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بتائیے کیا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو آپ نے سارے قصہ سنایا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پہ آیا تھا. آپ تو اللہ کے نبی ہوں گے، اور میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ کا ساتھ اس طرح سے دے نہیں سکتا، لیکن یہ کہ اگر میرے اندر ہمت طاقت ہوتی میں آپ کا ساتھ دیتا، اور خصوصاً اس وقت جب کہ مکہ والے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار بھی فرمایا کہ کیا میرے شہر والے، مکہ والے جو مجھے اتنا پیار کرتے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں ایسے ہی ہوا ہے. انبیاء کو اپنے علاقوں میں جب وہ دعوت دیتے ہیں تو ان کے مخالفین ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے ہیں. تو کاش کہ میں زندہ ہوتا یا میں اس وقت ہوتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. کہتے ہیں کہ اس کے چند دنوں بعد حضرت ورقہ جو ہے وفات پا گئے. تو یہ آیات ان کا جو ایک شان نزول ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اقرا کا مطلب ہے پڑھیے، پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق. بسم ربک الذی، ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اقرا میں اگر با زائدہ کو ہٹا دیا جائے تو اقرا اسمک الذی، اپنے رب کے نام کو پڑھ، یعنی بسم اللہ کا یا اللہ کے نام کا ورد کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نبوت کی مسند پہ فائز کیا جاتا ہے، اور اب اس مسند پہ یہ ہوگا کہ یہ پہلی وحی ہے، اب اس کے بعد پورا قرآن مجید نازل ہوگا. تو اب آپ ذرا اپنے رب کا نام لے کر شروع کیجئے، اس کے نام کی برکت سے شروع کیجئے، اس سے مانگ کر شروع کیجئے، اور آپ پڑھتے چلے جائیے. آگے آپ کو بہت سا پڑھنا ہے. تو ایک دوسرا مطلب اس کا تو یہ ہے کہ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اور رب کا جو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا تعارف بحیثیت رب، وہی تین چیزیں کہ خالق، مالک اور مدبر. تو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو خلق الانسان من علق. پھر یہ کہا گیا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا علق سے. علق کا جو مفہوم ہے اس کو متعین کرنے میں خاصی کنٹروورسی ہے کہ اس کا کیا مفہوم ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک فنامنا ہے، اور آج کی جو جدید سائنس ہے اس میں جو بایولوجی ہے اس کی جو خاص فیلڈ ہے ایمبریالوجی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی تو یہ جو کہا گیا نا کہ خلقنا الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا گیا، تو اصلاً یہ کیونکہ انسان کی پیدائش سے متعلق آیت ہے، اور پیدائش میں بھی خاص جو ہے ایک معاملہ ہے کہ اس کا تعلق ایمبریالوجی سے ہے. تو اس سے یہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی اس وقت تک اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی کیا جاتا رہا کہ انسان کو جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کا جو مشاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ مثلا انسان کے جو پیدائش کے مراحل ہیں ان مرحلوں میں اگر یہ ہو کہ اگر کوئی سسٹم اس طرح سے ہو جائے کہ اگر کہیں کوئی حمل ہے اور اگر حمل گر جائے، اسقاط ہو جائے، تو جو چیز جو ہے وہ
اس سے سامنے آتی تھی وہ بلڈ ہوتا تھا، جمع ہوا خون ہوتا تھا۔ تو اس مشاہدے کے تحت انسانوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ بالکل اپنے ارلی سٹیجز میں ہی رحم مادر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب جو چیز برآمد ہوئی وہ خون کی پھٹکی یا خون کا لوتھڑا برآمد ہوا۔ تو اس یعنی پھر یہ کہ اچھا اس سے انسان بنتا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کا ترجمہ اکثر جو متقدمین ہیں، جو پہلے جو پرانے مفسرین ہیں یا مترجمین ہیں، انہوں نے خون کی پھٹکی اس کا مطلب کیا۔ لیکن اس کے بعد کے وقت میں یہ ہوا کہ مثلا ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ ایل مور، اور اس طرح کے کینیڈا کے کچھ لوگ ہیں، خوردبین اور بڑی ہائی قسم کی جو وہ خوردبینیں ایجاد ہونے کے بعد انہوں نے جب انسانی پیدائش کے مراحل پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ انسان اپنی پیدائش کے مرحلوں میں سے ایک مرحلے میں رحم مادر کے ساتھ جونک کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے، کلنچ کیا ہوتا ہے اس نے۔ تو اصل میں جو عربی ڈکشنری ہے اس میں علقہ جونک کو کہتے ہیں، جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ جائے اور چمٹ کے خون چوسنا شروع کر دے۔ تو ڈاکٹر کیتھ ایل مور نے بھی جو بکس لکھی ان میں جب وہ اس مرحلے پہ پہنچا، اس نے قرآن مجید بھی پڑھا اور ساتھ وہ تصاویر جو رحم مادر میں لی گئی تھی بچے کی کہ وہ ایک مرحلے میں جونک کی طرح اپنی ماں کے رحم سے چمٹا ہوا، تو وہ دونوں تصاویر اس نے اپنے بک کے نئے ایڈیشن میں لگائیں، اور پھر یہ دعویٰ کیا بتایا کہ ایک بہت پرانی کتاب ہے مذہب کی، اس میں یہ چیز اس طرح سے لکھی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ اتنی صحیح ڈیفینیشن، اتنی ایکوریٹ بات جو ہے وہ کیسے لکھی جا سکتی ہے، جب کہ اس بات کو دیکھنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کی بڑی مخالفت ہوئی، لوگوں نے اس پہ بہت اعتراضات کیے، صحافی لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو مختلف امکانات کا اظہار کیا کہ یہ بات تو ایسے بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کتاب لکھی، اصل میں ان کے نزدیک تو انہوں نے لکھی، تو اللہ کو تو نہیں مانتے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو شاید ان کو کسی طرح یہ بات پتہ چل گئی ہو۔ تو اس پہ وہ جو ڈاکٹر ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جی جب اس سے یہ بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی کہ 70 سال پہلے یہ جو مائکروسکوپ ہے یہ ایجاد ہوئی ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے کہی گئی ہے۔ تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بات کرنے والی وہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، ورنہ یہ ہے کہ کوئی اور ہستی یہ بات نہیں کر سکتی۔ تو علق کا مطلب ہوتا ہے جونک۔ تو خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے پیدائش کے مراحل رکھے، ان مراحل میں سے ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ اس کی شکل جونک جیسی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کے رحم کے ساتھ وہ اس کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، جیسے جونک کسی جسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ خلق الانسان من علق۔ اس سے ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ایک تو آیات محکمات ہیں جن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، شرعی احکامات ہیں۔ شرعی احکامات کے حوالے سے تو بالکل یہی بات ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے۔ دوسری طرح کی آیات ہیں جو سائنٹیفک فنامیناز پہ ہیں، قدرت کی بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں، ان کا تعلق جہاں قرآن مجید کی عربی سے اور اس وقت کے علم سے ہے، وہاں اس کا تعلق جدید سائنسی علم سے بھی ہے، اور وہ آیات متشابہات ہیں۔ جب تک انسان کا جو ایکوائرڈ نالج ہے وہ چلتے 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 وہاں تک نہ پہنچے کہ اس آیت کا اصل مفہوم سامنے آئے، تو اس آیت کا اصل ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کے ساتھ بھی خلق الانسان من علق یہ ہوا کہ ریسنٹ پاسٹ میں جو اس کا ترجمہ وہ صحیح کیا جانے کے قابل انسان ہوا جب مائکروسکوپ ڈیولپ ہوئی۔ اس سے پہلے جو ہے اس کے ترجمے جو بھی کیے جاتے تھے، انسان کے جو مشاہدے تھے، ان مشاہدوں میں یہی تھا کہ وہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، اس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، لیکن یہ ہے کہ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے جو ڈاکٹر کیتھ ایل مور نے کیا تھا۔
تو اس سے بھی قرآن مجید کی عظمت کا بھی بات ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس میں اکنامکس کی آیات ہیں، اس میں امبریالوجی کی آیات ہیں، اس میں فلکیات کی آیات ہیں۔ تو ایک شخص جو علم فلکیات کا ماہر ہے ہی نہیں، اس نے یہ پڑھا ہی نہیں، تو اس کا کیا ترجمہ کرے گا؟ ایک سطحی سا ترجمہ کر کے گزر جائے گا۔ ہاں، جس فیلڈ کا کوئی ماہر بیٹھے اور اس آیت کی عربی بھی صحیح طرح سے سمجھے، اور مثلا یہ جو لفظ ہے نا سما، سمو یا سما، جس سے سماوات بنا ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں آسمان۔ جو عربی ہے اس میں اس کا ترجمہ، سما کا ترجمہ بلندی ہوتا ہے۔ اب ہم آسمان کی حقیقت کو ابھی نہیں جانتے، 7 آسمان قرآن مجید کہتا ہے، 7 آسمانوں کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ وہ بلندی پہ 7 چیزیں کیا ہیں نہیں پتا، لیکن آہستہ 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 ڈیولپ ہوتے 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 ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا وہ 7 بلندی پر وہ 7 طبقات تھے، وہ کوئی 7 لیئرز تھیں، ان آسمانوں کی کیا کیفیت تھی۔ جب انسان کا جو سائنٹیفک نالج ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا تو تب بات کریں۔ تو یہ جو پڑھائی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اولن تو اس کے مخاطب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے بعد آنے والا ہر شخص جو اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے کہ تم پڑھو، نالج حاصل کرو۔ نالج کے بغیر معاملات جو ہے نا وہ تم رب تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، اللہ کی صفات کو بھی نہیں دیکھ سکو گے، اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تو یہ جو انسانی علم ہے اس کو ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی شر ہے۔ علم کا تو معاملہ یا کسی بھی چیز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے خیر کے لیے استعمال کریں یا شر کے لیے استعمال کریں۔ تو سائنس میں شر کوئی نہیں ہے۔ سائنس اصل میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، اس کا نالج حاصل کرنا ہے۔ اور اس سے اکثر اوقات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ علم حاصل کرتے ہیں تو قرآن مجید بھی زیادہ سمجھ آتا ہے، خدا کی معرفت بھی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ تو جو پہلی 2 آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اب اللہ کو رب ماننا، تخلیق میں غور کرنا، یہ جو کریشن ہیں جتنی بھی اس میں غور کرنا۔ اب اس کی کریشن میں جو انسان سب سے بڑی کریشن ہے اس کے بارے میں، اس کا جو شخصیت ہے اس کا مانوی پہلو نہیں، اس کا جو جسمانی پہلو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ اس کو ہم نے الگ سے پیدا کیا۔ اب وہ الگ کی بات سامنے آ گئی کہ نالج کے بغیر، علم کے بغیر آپ الگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح بہت سی آیات ہے کہ علم کے بغیر ان کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور ایک بندے کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ قرآن مجید میں جتنی فیلڈز آف سائنس ان کا ذکر ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ ساروں کی کا ماہر بن جائے اور پورے قرآن مجید کے ہر پہلو کو، ہر چیز کو سمجھے۔ بلکہ یہ ہے کہ ایک شخص بعض دفعہ زندگی میں ایک چیز یا کچھ 2 چیزوں کا ہی ماہر بنتا ہے، کوئی فلکیات کا ماہر بن جائے گا، ساتھ امبریالوجی کا ماہر بنے گا، تو اس کو وہ چیزیں زیادہ بہتر سمجھ آئیں گی جب وہ قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو علق سے پیدا کیا۔ تو پرانے ترجموں میں یہ ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ جزاک اللہ خیر۔